آج 26 شوال آخری جمعہ، آخری موقع، ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ، آخری جمعے کا دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور کے مطابق پڑھنا ہے۔ پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر گاڑی چاہتے ہیں۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ شوال کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، جس میں ہر مہینے اپنی رحمت اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی 26 تاریخ آخری جمعے کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ وظیفہ آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ جمعے کا دن، خاص وظیفہ یاد رکھیے گا۔ جب رب العالمین غیبی مدد آتی ہے تو آپ کے دشمنوں کو بھی اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہمیں راہ راست سے دور کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کی بنیاد جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 26 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی وقت کی قید نہیں، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 26 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعہ، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر
مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگیے گا، اس کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ اپنا گھر، رزق جو مانگنا چاہیں، جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں نوکری کے لیے پڑھ لیں، قرض دار کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھے، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کا مکمل قرض سے خلاصی ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض ختم ہو جائے گا۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت اور خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خاص نام ہے۔ یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے یا اللہ یا رحمان ایک ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو مجھے میرے یا رحمان اور یا اللہ کے نام سے پکارتا ہے، تو فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے اور آپ 26 شوال جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، ان وظیفوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے میں ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمان کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان پہلے نمبر پہ 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر بھی بہت ہی خاص اور بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ آپ کے مقدر پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو کامیابی کو نہیں چھین
چھین سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جس کو اس دروازے میں اندر آنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے اسی کلمے کے ذریعے داخل ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آج آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح رکھ دی جائے تو اس تسبیح کی فضیلت بھی بھاری ہو جائے گی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 41 بار یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی پاکیزہ صفت ہے، یہ صفت بہت خاص ہے، اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں، ہم لوگ کھا لیں یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ اور رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا۔ اے غیب سے راستے بنانے والے، جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے مانگیں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں، پھر دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے رب کریم سے دعا کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔